بسم اللہ الرحمن الرحیم ونیت المتابعۃ للمقتدی۔ یہ نماز کے لیے جو 27 چیزیں ضروری ہیں ان میں سے 11ویں چیز کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا نیت المتابعۃ للمقتدی، مقتدی کے لیے متابعت کی نیت کرنا یہ صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ شروع میں انہوں نے الفاظ ذکر کیے تھے لا بد لصحت الصلاۃ من 27 شیئا، نماز کی صحت کے لیے 27 چیزیں ضروری ہیں۔ 10 بتلا دی تو 11ویں بتلائی کہ مقتدی کے لیے متابعت کی نیت کرنا کیا ہوگا، یعنی صحت نماز کے لیے ضروری ہوگا۔ مقتدی کو یہ لازم ہے کہ وہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہوتا ہی وہی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو یعنی اقتداء کرنے والا ہو، تو اس کو امام کی متابعت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، اپنی اصل نماز کی نیت کے ساتھ۔ یعنی ایک تو اپنی اصل نماز کی نیت کرے گا، دوسرا امام کی اقتداء کی نیت بھی کرے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کے الفاظ ہیں نیت کے اور مقتدی جس طرح کی نیت کرتا ہے، ہاں یہ ہے نیت کے بارے میں کہ دل کے ساتھ نیت، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ وہ امام کی اقتداء کر رہا ہے۔ وتعیین الفرض وتعیین الواجب ولا یشترط التعیین فی النفل، 12ویں اور 13ویں چیز بتلائی، فرض کی تعیین اور واجب کی تعیین یہ بھی صحت نماز کے لیے ضروری ہوگا۔ وتعیین الفرض، فرض کو متعین کرنا کہ کس وقت کے فرض وہ ادا کر رہا ہے، ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں وغیرہ، تو فرض کی تعیین بھی ضروری ہوگی۔ وتعیین الواجب، اور واجب کی تعیین بھی ضروری ہوگی۔ واجب کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر نوافل اس نے پڑھنے شروع کیے تھے اور توڑ دیے تھے، پھر اب ان کی قضا کر رہا ہے، اس لیے کہ نوافل کو پورا کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، اگر ٹوٹ جائیں تو پھر ان کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ تو توڑے ہوئے جو نفل ہیں ان کی قضا واجب، نظر کے نوافل واجب، وتر واجب، طواف کی 2 رکعتیں واجب، عیدین واجب، تو یہ جو اس طرح کی جو واجب چیزیں ہیں ان کی تعیین بھی صحت نماز کے لیے ضروری ہوگی۔ ولا یشترط التعیین فی النفل، نفل میں تعیین شرط نہیں ہے، یعنی کس ٹائم کے نفل پڑھ رہا ہے یہ متعین کرنا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ والقیام فی غیر النفل، 14ویں چیز یہ بتلائی کہ نفل کے علاوہ میں قیام کرنا صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ نفل میں قیام ضروری نہیں، نفل کے علاوہ میں یعنی فرائض و واجبات میں قیام جو ہے وہ ضروری ہے۔ قیام کا ادنا معنی یہ ہے، یعنی کم از کم مقدار قیام کی یہ ہے کہ ہاتھ لٹکائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اس کو قیام کہتے ہیں، اور کامل درجہ قیام کا یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، اسے قیام کہتے ہیں۔ والقراءۃ ولو آیۃ فی رکعتی الفرض وکل النفل والوتر، اور 15ویں چیز بتلائی کہ اور قرات کرنا اگرچہ ایک آیت ہی ہو، یعنی ایک آیت کی قرات کرنا صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ کن کن رکعتوں میں؟ فی رکعتی الفرض، فرض کی 2 رکعتوں میں، وکل النفل والوتر، وتر اور نفل کی ہر رکعت میں، یعنی وتر اور نفل کی ہر رکعت میں
قرات فرض ہے اور فرض کی 2 رکعتوں میں قرات جو ہے وہ فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر پہلی میں بھول جائے یا رہ جائے کسی وجہ سے تو پھر آخری 2 رکعتوں میں قرات کر لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا، یعنی پہلی 2 رکعتوں فرض کے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اب قرات کتنی ہے؟ 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں۔ علماء کرام نے حروف کے ساتھ اس کو گنا ہے، شمار کیا ہے، تو بعض علماء کے نزدیک 30 حروف بنتے ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ تقریباً اگر 26 یا 25 حروف ادا کر لیے تو فرض قرات جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، آگے بتلایا کہ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ اور متعین نہ کرے، خاص نہ کرے، شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے کوئی شے، یعنی قرآن میں سے کوئی شے، کوئی آیت یا کوئی سورت خاص نہ کرے لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نماز کی صحت کے لیے، کہ اس نماز میں یہ سورت پڑھنا ضروری ہے، یعنی قرآن کے کسی بھی جز کو، قرآن کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی سورت کو کسی بھی نماز کے ساتھ صحت کے ساتھ مشروط کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، اور متعین نہ کرے قرآن میں سے کوئی حصہ نماز کی صحت کے لیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں مطلقاً فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے الفاظ آئے ہیں کہ قرآن میں سے جو آسانی کے ساتھ ہو وہ پڑھو۔ تو اب کوئی بھی شخص کسی قسم کی قید نہیں لگا سکتا کہ یہ سورت فلاں نماز میں پڑھنا ضروری ہوگا۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيَنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا، اور محتم یعنی مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ قرات کو سنے گا اور خاموش رہے گا۔ یستمع و ینصت، مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ سنے گا اور خاموش رہے گا، یعنی امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی قرات نہیں کرے گا۔ اب 2 صورتیں ہیں، یعنی امام اگر جہری پڑھ رہا ہو تب بھی مقتدی کے لیے خاموش رہنا اور سننا ضروری ہے، اور اگر سری نماز ہو یعنی امام آہستہ قرات کر رہا ہو تو اس میں اب چونکہ سن تو نہیں سکتا لیکن پھر بھی اس کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے۔ عند الاحناف، احناف کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے ولا الہ غیرک تک پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ سورت پڑھے گا، چاہے جو بھی نماز آگے پڑھی جا رہی ہو، شام، عشاء، فجر کی ہو یا ظہر و عصر کی ہو، مقتدی سورہ فاتحہ یا سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ یہ احناف کے نزدیک متفق کا طور پر مسئلہ ہے۔ وَإِنْ كَرَهَ، اور اگر کوئی مقتدی قرات کرے، کورہا تحریماً، مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی حرام کے قریب، مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی باعث گناہ ہوگا۔ اس پر احناف کے مختلف دلائل موجود ہیں، دلائل بڑی کتابوں میں تلاش کی جا سکتے ہیں۔ بہرحال صاحب نور العزا نے صرف اپنا موقف بیان کر دیا کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، توجہ کے ساتھ امام کی قرات سنے گا، اور اگر قرات کی تو احناف کے نزدیک یہ باعث گناہ ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ والرکوع والسجود، 16ویں اور 17ویں چیز بتلائی کہ رکوع اور سجدہ کرنا۔ اب رکوع کیسے کہتے ہیں؟ رکوع کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ ہاتھ لٹکائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں،
یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، یعنی اگر کوئی صرف اتنا تھوڑا سا جھکا کہ ہاتھ اگر وہ لٹکاتا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے، یہ ہے رکوع، اور اگر گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچیں تو یہ قیام کی ادنا مقدار ہے۔ اور کامل درجہ رکوع کا یہ ہے کہ سر اور کمر کو جھکا دینا، اس طرح جھکا دینا کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں اور گھٹنوں پر سیدھے ہاتھ رکھ دینا، یہ رکوع کا کامل درجہ ہے۔ کم از کم درجہ بہرحال یہ ہے کہ ہاتھ لٹکائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اگر کسی شخص نے اسی طریقے کے ساتھ رکوع کیا کہ اگر ہاتھ لٹکاتا تو یہ گھٹنوں تک پہنچ جاتے، اس سے رکوع کی جو فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔